اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انسانیت کے نجات دہندہ کی ہے۔ پوری دنیا اس وقت ظلم سے کراہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس عظیم پہلو کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، دنیا سے آپ کی اس حیثیت کو باور کرا سکیں۔ آپ کا لایا ہوا دین دنیا کی پہلی پسند بنے، آپ کی تعلیمات دنیا کی پہلی پسند بنے، آپ کا لایا ہوا قانون دنیا کا قانون بنے، اور تمام انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ ماہ ربیع الاول میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کسی خاص خطہ، خاص قوم یا خاص پیریڈ کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے رسول بنایا، اسی نے آپ کی یہ حیثیت بھی متعین کی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، مگر اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ وضاحت فرمائی، جو حدیث میں نے ابھی کوٹ کی، کہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ خاص قوم کے لیے آتے رہے، خاص پیریڈ کے لیے آتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آج کل جو ذکر مبارک ہے اور چرچا ہے، وہ ہمارے نبی کی حیثیت سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ احسانات ہیں، یہ تعلیمات ہیں۔ رسالت مآب کا یہ پہلو یقینی طور پر بہت اہم ہے۔ آپ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کی تعلیمات میں صرف ہمارے درد کا مداوا نہیں بلکہ تمام انسانیت کے درد کا مداوا ہے، تمام انسانیت کی مشکلات اور مصائب کا اور مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم آج معاشر دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہر طرف بارود کی بدبو ہے، نفرت کا بول بالا ہے، نسل پرستی ہے، معاشی ناانصافی ہے، اور ظلم کی طرح طرح کی شکلیں ہیں۔ اگر ہم اس کا موازنہ ذرا سا اس زمانے سے کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت بھی
بڑے مظالم تھے، بڑی ناانصافیاں تھیں، بڑی لاقانونیت تھی، اور انسان عاجز تھے۔ تاریخ انسانی کی جو تاریخ دنیا کو معلوم ہے، اس میں سب سے زرعی زمانہ وہ زمانہ کہلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنی قربانیوں کے بعد جو دور لوگوں کو دکھایا، جو زمانہ دکھایا، جو تعلیم دی، جو تہذیب دی، وہ انسانیت کا سب سے زرعی زمانہ ہے۔ اس وقت کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا، کمزور طبقات کو ان کے حقوق دلائیے۔ انسانیت نے صحیح معنوں میں تکریم کی خوشبو محسوس کی۔ جو پیریڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو پیریڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کا ہے، اور آپ کے بعد کے لوگوں کا ہے۔ اب جب ہمارے یہاں اس وقت ماحول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی سنت کے بیان کا، تو حق ہے کہ آپ کی اس حیثیت کو خاص طور سے نمایاں کر کے پیش کرنا چاہیے کہ دنیا کو خاص طور سے بہت ضرورت ہے اس کی۔ دنیا امن کی متلاشی ہے، ظلم سے کرا رہی ہے، پریشان ہے، ادارے ہیں، قانون ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسانیت کرا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں بلا شبہ ساری انسانیت کے درد کا مداوا ہے۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور سے ہمارا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔ ہم جب آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو واضح طور پر یہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی دعوت عالمگیر ہے، آپ کا مخاطب تمام انسانی طبقہ ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، الگ سے مسلمانوں کے لیے نہیں، زیادہ کچھ۔ جو پہلو بھی آپ کی تعلیم کا ہے، اس میں جس پہلو سے بھی ہم لوگ اٹھائیں، ہم لوگوں کے یہاں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا بہت تذکرہ آتا ہے۔ خود اللہ رحمان اور رحیم، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ دیا کہ آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سارے انسانوں ہی کے لیے نہیں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس پہلو پر ہمارے یہاں گفتگویں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال بتا کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی یہ صفت اپنے پیارے رسول میں ڈالی، تو پیارے رسول کی یہ صفت آپ کی امتیوں میں بھی آئے۔ رحمت کا یہ پہلو ہر جگہ جھلکے دکھائی دے، گھر میں بھی، کلاس میں بھی، کارگاہ میں بھی، تخاطب میں بھی، جہاں جس حیثیت میں ہم لوگ ہوں، تو یہ پہلو ہماری اس میں دکھائی دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تکریم انسانیت کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ قرآن مجید کیا آئے تھے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ مسلمانوں کی تکریم، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی تعلیمات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا، ان کی عزت و آبرو، ان کی تکریم، ان کے حقوق کی حفاظت کی بھی آپ نے ضمانت لی۔ اور جو بے جا ڈھیر ساری جو تقسیمیں تھیں انسانوں میں، کالے کی، گورے کی، چھوٹے کی، بڑے کی، ساری تقسیموں کو آپ نے ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا ہمارے یہاں بہت بار بار تذکرہ آتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک
اختتامی نصیحت ہے امت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے، جب آپ نے اپنا پیر پٹک کر کے یہ فرمایا ہے کہ اب جاہلیت کی جو رسومات تھیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، اب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کو عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں، وہ انسان ہے، انسانیت اس کی بہت قابل قدر ہے، تو اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کے حقوق کی حفاظت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی۔ انسانوں میں کوئی آدمی بڑا بننا چاہے، نمایاں بننا چاہے، الگ بننا چاہے، عزت دار بننا چاہے، اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہے، اس کے لیے آپ نے معیار بتایا کہ اللہ کو راضی کر لو، تقوی کا راستہ اختیار کر لو، اللہ کے قانون کو اختیار کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ سب قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اللہ رب العزت کی جو ہدایات ہیں، جو منشا ہے، اسی کی تشریح ہے۔ وہ آیت پاک ہمارے یہاں بار بار دہرائی جاتی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اکرم بننا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے انسانوں میں سب سے زیادہ سرخرو وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی جد و جہد ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو آپ دیکھیں۔ آپ نے جب دعوت شروع کی تب تو آپ اکیلے مسلمان تھے، لیکن حلقہ اسلام بڑھتا گیا تو آپ غیر مسلمین کی طرف اور بڑھتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے زمانے میں جو اس وقت کے قرب و جوار کے حکمران کے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، آپ نے مدینہ منورہ میں جو ایک طاقتور طبقہ یہود کا تھا ان سے معاہدہ کیا، آپ نے ہر حال میں انسان کے، اگر وہ پڑوسی آپ کا ہے، اگر وہ والدین ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق کی ضمانت دی کہ ان کے حقوق کے ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔ عدل و انصاف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، وہ تو بے حد مثالی ہیں، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے تو بہت ریلیونٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اس پہلو کو ضرور ہمیں پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قضیہ آیا، چوری کا قضیہ۔ حدود کا قانون نافذ ہونے کے بعد کسی قبیلے کی لڑکی تھی، عزت دار قبیلہ تھا، تو آپ کے پاس سفارش آئی کہ حضور وہ فلاں قبیلے کی فاطمہ ہے اور اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ غالباً سفارش کرنے والے کچھ رعایت چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا نظام عدل اس دنیا میں برپا کرنا تھا۔ آپ کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت، فاطمہ محمد کی بیٹی، میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ لقطعت یدہا، اس کا ہاتھ میں کاٹوں گا۔ انصاف کا یہ پیمانہ، انصاف کا یہ معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا تو بہت محتاج ہے اس وقت انصاف کی، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو خاص طور سے بہت نمایاں کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آیا، اسلام کو روکنے کے لیے مخالفتیں ہوئیں، جنگ پر آمادہ ہوئے لوگ، چڑھ کر کے آئے لڑنے کے لیے۔ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی۔ اسلام اور کفر میں
جو بعد ہے اس میں تو اختلافات ہوں گے، اس میں جنگوں کی نوبت آئے گی، اس میں جنگیں ہوں گی، وہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ قانون دیا، وہ قانون اسٹیبلش ہے قیامت تک کے لیے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ جنگوں کے مناظر دیکھتے ہیں، جنگوں کی ہولناکیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی، جنگ کی جو اخلاقیات بیان کی، جو حدود بیان کیے، وہ کیا ہیں؟ اگر جنگ ہو بھی تو اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں کہا، بچے نہیں مارے جائیں گے، عورتیں نہیں ماری جائیں گی، بیمار سے نہیں مزاحمت کی جائے گی، درخت نہیں برباد کیے جائیں گے، فصلیں نہیں برباد کی جائیں گی، جو مقاتل ہوگا اس سے لڑا جائے گا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جنگوں کے حالات، وہ تعداد نہیں آ پا رہی کہ کتنے ہزار کتنے لاکھ بچے بارود میں جل گئے، کتنی خواتین کی عزت لوٹ لی گئی، کتنے بڑے بوڑھے بیمار آگ کے حوالے ہو گئے۔ جنگ بھی اگر ہوگی تو اس کا بھی ایک اصول ہوگا، اس کا ایک معیار ہوگا، اس کا ایک قانون ہوگا، اور جنگ حق کے قیام کے لیے ہوگی، عدل کے قیام کے لیے ہوگی، امن کے قیام کے لیے ہوگی۔ جنگ ظلم کے لیے نہیں، اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے نہیں، اپنا مارکیٹ بنانے کے لیے نہیں، اپنا ہتھیار بیچنے کے لیے نہیں۔ کتنی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام عدل کی، نظام جنگ کی، نظام امن کی، دنیا کو بتانے کی کہ اگر ہے جنگ بھی ہونی ہے تو ان اصولوں پر ہو، ان معیاروں پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے ہمارے درمیان تعارف آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ آپ کی حیثیت معلم کی ہے، ٹیچر کی ہے، آپ کی حیثیت معلم اخلاق کی ہے۔ آپ کی تعلیمات کا بڑا پہلو وہ ہے جو انسانوں کو تہذیب سکھانے پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، آپ کی تعلیمات میں صرف عبادت کا اور نماز روزہ کا طریقہ نہیں سکھایا گیا، آپ نے جو طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، یہ ہمارے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، سارے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ آپ نے سچ بولنا سکھایا، آپ نے امانت ادا کرنے کی تعلیم دی، آپ نے وعدہ پورا کرنے کی تاکید فرمائی، آپ نے عفو و درگزر معاف کرنے کا حوصلہ دیا، آپ نے غصہ پر قابو پانے کی تعلیم دی، آپ نے کمزور طبقات کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تاکید فرمائی، آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دی، آپ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا، آپ نے غریب اور مسکین کا خیال رکھنے کی تاکید کی، آپ نے انسان کو انسان بن کر رہنے، انسان بن کر کے جینے اور انسانیت کی تکریم کی تعلیم دی۔ یہ باتیں میرے بھائیوں ہم لوگ تو سنتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں۔ یہ تعلیمات ہماری زندگی میں کتنی ہیں، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کتنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے کمزور طبقات کے حقوق بحال کیے، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں خاص طور سے اس زمانے میں بہت مظلوم تھی۔ آج کا زمانہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت عورتوں کے حقوق دے دیے گئے، بڑی تحریکیں اس کے لیے برپا ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت بنا کر کے پیش کیا، بیوی کو ملکیت نہیں شریک حیات بنا کر کے پیش کیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں، عورتوں، بیوی، ماں، سب کے لیے وراثت میں حق رکھا ہے۔ کیسی پاکیزہ تعلیم ہے،
دنیا جانتے نہیں تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو عورت کو لونڈی غلام ملکیت سمجھتے تھے, اپنے سامان سمجھتے تھے. کتنا بلند مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اور ہم لوگوں کو, مردوں کو, شوہروں کو, بھائیوں کو, باپوں کو یہ کہا خیرکم لأہلہ, تم میں اچھا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں, ہم لوگ بہت قریب پہنچ رہے ہیں 12 ربیع الاول کے. اس دن تو اور بہت کچھ ہم کو سیرت کے نام پر دیکھنے کا موقع ملے گا. اس سے پہلے ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اگر ہم کاروباری ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے کاروبار میں دھوکہ ہے. ہم اپنے گھر میں بڑے تو ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ ظلم بھی روا رکھے ہوئے ہوں بچوں پر, عورتوں پر, چھوٹوں پر, نوکروں پر. اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات میں غصہ پینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ہم گالم گلوچ پر تو نہیں اتر آتے ہیں, کمزور کے حقوق تو ہم نہیں مار رہے ہیں. ہمارے پاس اب بہت تقریریں ہوں گی اس موضوع پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے اسوہ ہے. تو میرے بھائیوں, اسوہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت کیا ہے, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کی تعلیم کیا ہے, کیسا مسلمان آپ دیکھنا چاہتے تھے. وہ انسان جو ابھی اسلام سے مشرف نہیں ہوا ہے, اس کے سامنے ان مسلمانوں کی جو اسلام مشرف با اسلام ہے ان کی کیا تصویر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا, یہ موقع ہے ہمارے پاس میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کا فہم حاصل کریں, سمجھیں سیرت کو صرف جلسوں میں شریک ہو کر کے نہیں, کتابیں پڑھ کر کے. سیرت کا پہلا, اولین اور ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ایک مطالبہ ہے کہ سیرت کا, آپ کی تعلیمات کا اتباع ہو, پیروی ہو. خالی فخر مباحات نہیں, خالی دکھاوا نہیں, دل سے اتباع, دل سے پیروی, ایک ایک حکم کی پیروی. تو یہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. سیرت کے مہینے میں ہم لوگ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ضرور قریب ہونا چاہیے. تو اس کی یہ تدبیریں ہیں, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کا صحیح شعور عطا فرما دے, پیروی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا کردار با کردار مسلمان دیکھنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا با کردار مسلمان بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انسانیت کے نجات دہندہ کی ہے. پوری دنیا اس وقت ظلم سے کراہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس عظیم پہلو کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں, دنیا سے آپ کی اس حیثیت کو باور کرا سکیں. آپ کا لایا ہوا دین دنیا کی پہلی پسند بنے, آپ کی تعلیمات دنیا کی پہلی پسند بنے, آپ کا لایا ہوا قانون دنیا کا قانون بنے, اور تمام انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی بن جائے, آپ سے محبت کرنے والی بن جائے, اور ظلم سے نجات پا جائے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر